اب افغانستان کے پشتونوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی نظر آپ کیا کر لیں، پاکستان کے پشتونوں پہ ڈال لیں۔ یہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ پشتون خواتین سیاست کے میدان میں۔ ایک طرف میں نے لگا دی پی ٹی ایم، اور اس کے بائیں جانب میں نے کیا لگا دی؟ اے این پی۔ سرخ ہے سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے۔ اب اس کے اندر آپ پشتون خواتین کو دیکھ لیجئے۔ پی ٹی ایم کیا ہے؟ پشتون تحفظ موومنٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا نام کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پشتونوں کے تحفظ کے لیے ایک موومنٹ ہے۔ اب اس کے اندر جو خواتین ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کیا ہے؟ نقاب والی بھی آپ کو مل رہی ہیں، اوپن فیس والی بھی آپ کو مل رہی ہیں، چادر والی بھی آپ کو مل رہی ہیں۔ میں یہ پی ٹی ایم کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گلاسز بھی لگا کے آئی ہوئی ہیں۔ تو کیا ہے یہاں پر؟ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں تم ٹوپی والا برقع پہن کے آؤ؟ اب یہ جو ٹوپی والا برقع دکھایا جا رہا ہے یا دوسرا جو لباس دکھایا جا رہا ہے، اب کیا یہ پشتون کلچر ہے؟ یہ پشتون ثقافت کا حصہ ہے؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں، اور سامنے آپ کے منظر پیش کر رہا ہوں۔ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ پشتون کے لوگ نہیں ہیں، یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مکس ہو بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر پشتون ہیں، کیونکہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے بھائی۔ تو یہ اس کے اندر زیادہ تر لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے جی؟ پشتونوں سے۔ یہ سیاست کے میدان میں آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بائیں جانب آپ دیکھ لیے کیا ہے؟ اے این پی۔ اے این پی کیا ہے؟ قوم پرست جماعت ہے، عوامی نیشنل پارٹی۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی پشتون ہے بھائی۔ اب اس میں آپ کو کیسی خواتین نظر آ رہی ہیں؟ اس میں بھی آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ مکس خواتین۔ اب یہ مکس جو نظر آ رہی ہیں نا، اس مکس کے ورڈ پر آپ تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ اب اے این پی والے جو ہیں یہ ماڈرن بھی ہیں، یہاں پہ پردے والے بھی ہیں، یہاں پہ کوئی حجاب کرتا بھی ہے، کوئی حجاب نہیں بھی کرتا بھائی۔ تو یہ سیاست ہو رہی ہے، یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے سیاست کا میدان ہے۔ سیاست کو دیکھ کر اندازہ لگا لیجئے کہ یہ پشتون کلچر ہے یا یہ پشتون کلچر ہے۔ کون سا پشتون کلچر کیا ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ یہ دیکھیے، اب یہ کیا ہے؟ پشتون خواتین لڑکیاں طالب علم کس کے میدان میں؟ تعلیم کے میدان میں۔ اب جو رائٹ سائڈ پر ہے وہ میں نے کیا کر دیا؟ پشاور یونیورسٹی لگا دی۔ اب آپ کے لیفٹ سائڈ پر کیا لگا دی میں نے؟ گومل یونیورسٹی، ڈیرہ اسماعیل خان لگا دی۔ اب یہ گومل یونیورسٹی جو ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر آپ جو فیمیلز ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے اندر سرائکی سپیکنگ بھی ہیں، پشتو سپیکنگ بھی ہیں، دیگر قومیں بھی شامل ہیں، لیکن اس کے اندر بھی جو اب زیادہ تر تعداد ہے وہ پشتو سپیکنگ کی ہے، جو اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کر، جو قومیں یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اب لیفٹ سائڈ پہ آپ کے دیکھ لیجئے کیا ہے جی؟ یہ آڈیٹوریم ہے۔ اب اس آڈیٹوریم میں، گومل یونیورسٹی کے اس آڈیٹوریم کے اندر یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب ان میں سے آپ کو ہر ایک خاتون جو ہے وہ کیا نظر آئے گی؟ اس نے حجاب کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں، یہ تصویر ایسی ہے جس کے اندر آپ کو میں حجاب دکھا رہا ہوں۔ گومل یونیورسٹی کے اندر آپ کو ٹھیک ہے 90% حجاب ملے گا، 10% وہ لوگ بھی ہیں، وہ خواتین بھی ہیں جو کہ حجاب نہیں کرتی، اوپن فیس ہیں۔ پڑھانے والی ٹیچرز، لیکچرر، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اوپن فیس ہیں، تو وہ نہیں کرتی حجاب۔ کوئی زبردستی ہے؟ نہیں ہے۔ اب گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان کا یہ کلچر ہے۔ دوسری سائڈ پہ آپ کے سامنے کیا آ گئی؟ پشاور یونیورسٹی۔ گومل یونیورسٹی میں نے آپ کو دکھائی، اب گومل یونیورسٹی کا کلچر آپ نے دیکھ لیا۔ اب گومل یونیورسٹی کی ایک اہم بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو خواتین، یہ جتنی بھی لڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، انہوں نے سکارف تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ۔ اب یہ ڈیفرنٹ کلرز کے سکارف کیوں پہنتی ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے، بننا سنورنا یہ عورت کی جبلت میں شامل ہے۔
اب یہ اسکارف کو یا تو اپنے کپڑوں کے ساتھ میچ کرتی ہیں کہ یا پھر کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ قسم کے اسکارف پہن کے آ سکتے ہیں، نہیں تو اسکارف کا ایک کلر بھی ہو سکتا تھا۔ اب یہ آپ نے گومل یونیورسٹی دیکھ لی اور دوسری طرف پشاور یونیورسٹی کے صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب گومل یونیورسٹی سے آگے آپ چلے جائیے، آپ کو کیا ہے کرک یونیورسٹی مل جائے گی۔ کرک یونیورسٹی کے اندر بھی اسی طرح پابندیاں ہیں، ادھر کوئی اوپن فیس یہ چکر نہیں ہوتا بھائی، زیادہ تر پردہ چلتا ہے۔ اسے اوپر چلے جائیے کرک سے تو کوہاٹ آ جائے گا۔ کوہاٹ یونیورسٹی کے اندر کیا صورتحال آپ کو ملے گی؟ وہاں پر بھی حجاب ہے، پردہ ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت ہے۔ ان لوگوں نے زیادہ تر اس کو پردے کو عام کیا ہے، جو حقیقت ہے یار۔ اب یہ اس کے اندر تو کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، نہ ہی میں پردے کے کوئی خلاف ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ خلاف یا حق کی بات نہیں کر رہا۔ اب یہ کوہاٹ یونیورسٹی پھر آپ در آدم خیل سے ٹنل سے نیچے سے گزر کے پشاور پہنچیں گے تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ یکسر مختلف ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ ہے پشتون کا کلچر اور اس کو میں کیا کروں گا امپلیمنٹ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو پشاور یونیورسٹی کا کلچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ میں نے کوئی جا کے چھپ کے کوئی تصویر نہیں بنا لی۔ پشاور یونیورسٹی الحمدللہ میں گیا ہوا بھی ہوں اور میرے لیے تو بہت وہاں کی یادیں بھی ہیں، وہاں پہ جا کے بڑے انعامات بھی میں نے حاصل کیے۔ تو خیر پشاور یونیورسٹی کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ اب پشاور یونیورسٹی کے اندر جا کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو پشتون قبائل ہیں ڈیفرنٹ، ان کا اپنا اپنا ایک کلچر ہے۔ آپ ایک آئیڈیالوجی اتنا آسان نہیں ہے، سب پر مسلط نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ چیز میں مسلط کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ ڈنڈے کے زور پر آج کل کے دور میں نہیں ہو سکتی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں نے پہلے کیا دکھا دی بھائی؟ آپ کو میں نے دکھایا سیاست کے میدان میں، پھر آپ دیکھ لیں تعلیم کے میدان میں۔ اب پشاور میں بھی آپ کو حجاب بھی نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حجاب نہیں ہے، حجاب بھی ہے۔ اب آگے چلیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی پشتون لباس گنخت۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو گنخت کہتے ہیں۔ اب کسی نے یہ نام نہیں سنا ہوا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوا کرتا کہ وہ نام ہے ہی نہیں۔ بھائی جو پشتونوں کا روایتی لباس ہے، افغانیوں کا جو افغان پشتون ہیں ان کا جو روایتی لباس ہے وہ گنخت ہے۔ اب وہ گنخت کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے 3 ایگزامپلس رکھ دی۔ یہ لباس جو ہے عام طور پر پشتون خواتین اس کو پہنتی ہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ لباس جو آپ کو میں گنخت دکھا رہا ہوں، اس پہ ڈسکشن کر رہا ہوں، یہ ایک اور میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کہ یہ جو لباس ہے یہ زیادہ تر جو ہے شادی کے بعد پہنا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے اس سے ملتا جلتا لباس ضرور آپ کو مل جائے گا، لیکن جو گنخت ہے وہ کیا ہے؟ یہ پشتون خواتین کا لباس ہوتا ہے اور وہ اس کو شادی کے بعد پہنتی ہیں۔ اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو ضرور کر سکتے ہیں آپ اختلاف، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو بات یہ کی ہے کہ یہ گنخت ہے، یہ پوری دنیا کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان کا کلچر ہے، ہم رنگ برنگے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم قید نہیں ہیں، صحیح، ہم کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کی کتنی حقیقت ہے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی وہ یہ ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ کون ہے؟ کوچی، ان کو کوچی بھی کہا جاتا ہے، پیوندہ بھی کہا جاتا ہے، یا آپ ان کو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے افغان خانہ بدوش۔ اب یہ خانہ بدوش ہیں، یہ اوریجنل پکچرز ہیں۔ اب یہ پکچر جو ہے یہ نیچرلی لی گئی ہیں، یہ کسی نے سٹائل بنا کر اپنی تصویر بنا کر فیس بک یا ٹویٹر پہ نہیں لگائی۔ اب اس کے اندر دیکھ لیے گنخت انہوں نے پہنا ہوا ہے، لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے،
لیکن اس لباس کے ساتھ پہلے والی تصاویر بھی ذہن میں رکھی، اس میں بھی دوپٹہ ہے، کسی نے سائڈ پہ لیا ہوا ہے، کسی نے جو ہے نیچے ڈالا ہوا ہے، لباس کا حصہ دوپٹہ ضرور ہے۔ اب یہ جو افغانی خواتین ہوتی ہیں یہ بہت بھاری لباس ہوتا ہے، اس کو پہننا بھی آسان کام نہیں ہے، یہ افغانیوں کا، یہ پشتونوں کا ہی کام ہے کہ یہ لباس یہ پہن لیں۔ اور میں نے پوچھا بھائی یہ لباس ہوتے کتنے ہیں؟ اس نے کہا یار 3-4 تو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یار، اس کو تو سنبھالنا بھی مسئلہ، اس کو دھونا بھی مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود یہ خواتین یہ لباس پہنتی ہیں، ان کے اندر برقعے کا کوئی کانسیپٹ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ اب جو ہے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ رہ کر، ڈیفرنٹ معاشرے کے ساتھ رہ کر، ٹھیک ہے، حجاب بھی پشتون معاشرے کا حصہ بن گیا، اور کسی نے کوئی ٹوپی والا برقع بھی پہن لیا، کسی نے چادر بھی لے لی، لیکن اس کو آپ دیکھ لیجئے، یہ لباس کیا ہے؟ یہ پشتونوں کا اوریجنل لباس ہے۔ اس کے اندر دوپٹہ بھی ہے، اور خواتین کیا کرتی ہیں جب غیر مرد دیکھتی ہیں تو دوپٹہ اپنے سر پہ کر لیتی ہیں، اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں۔ جبکہ جو قبائلی لوگ ہیں وہاں پر بھی اس طرح سے کوئی چادر والے یا ٹوپی والے برقعے نہیں ہوتے، وہاں پر غیر مرد جاتا ہی نہیں ہے، جو بھی جاتا ہے یا تو وہ ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح کے لباس کے اندر وہاں پر کیا ہے آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ ایک کلچر میں نے آپ کو یہ دکھا دیا، ایک کلچر اس سے پہلے دکھا دیا۔ یہ کیا ہے جی؟ لڑائی چل رہی ہے، تو ادھر سے اس وقت میں نے کہا تھا اگر یہ آپس میں لڑ پڑے تو یہ جاہل نہیں ابو جہل ہوں گے۔ کیوں؟ یہ لڑکے آپس میں دیکھ چکے، کچھ نہیں ملا، سوائے رسوائی کے، غربت کے، تباہی کے، کچھ نہیں ملا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھیے آپ۔ یہ جو انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی چادریں پہنا کر احتجاج کروایا، آڈیٹوریم کے اندر لے آئے، پریس کانفرنس کرا دی، یہ عام بات نہیں ہے۔ جو طالبان ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس کے مطابق گھر سے خاتون کو اس لباس کے اندر بھی باہر نکال دینا ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ خواتین کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں یہ سسٹم چاہیے۔ اب یہ جو حجاب دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کا کنسنسس ہوتا ہے اس پہ، آپ جو مرضی جو ہے لباس کوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں لباس کا، اور ٹھیک ہے، جو اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ تو صورتحال واضح ہو جائے گی، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پشتون کلچر نہیں ہے۔ پشتونوں میں یہ جو حجاب ہے اس طرح کا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ سعودی عرب سے سوچ امپورٹ ہو کر افغانستان میں آئی، ڈھلی، یہ ہو سکتا ہے، یہ کسی مدرسے کی سوچ ہو سکتی ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا۔ یہ سوچ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، لیکن یہ پشتونوں کا کلچر نہیں ہے۔ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پشتون کلچر ہے اور اس کو ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جو افغان طالبان ہیں انہوں نے پشتونوں کا نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے لگایا اسلامی امارت افغانستان۔ اب وہ ایک اسلامی جو ہے ریاست، ایک ملک ملک تو پہلے سے موجود ہے، اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی امارت وہاں پر قائم کی جائے، اسلام کے قوانین کا وہاں پر نفاذ کیا جائے۔ ایک جانب یہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب کیا ہے، افغانستان میں خواتین کا رد عمل۔ اب یہ ایک خاتون ہے، کیا کر رہی ہے؟ احتجاج کر رہی ہے، اس کے ساتھ دیگر خواتین بھی موجود ہیں، اس کے چہرے پہ کوئی ڈر نہیں ہے، دیکھ لیں۔ اب یہ میں نے فیض احمد فیض کا ایک جو ہے قطعہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، متائے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ دیکھیے
بات یہ ہے، میں ایک کیس آپ کے سامنے پٹ کر رہا ہوں، پھر صورتحال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک طرف وہ احتجاج ہے، ایک طرف یہ احتجاج ہے، ہوگا کیا؟ ٹکراؤ؟ نہیں، ٹکراؤ کا اس وقت افغانستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہاں پر ٹکراؤ ہوا تو بھائی بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ اسی لیے ابھی تک لباس کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ طالبان کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا، اور ویسے بھی کہیں نہیں لکھا لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ اب کیا ہے حجاب، کیا ہے حجاب، کیا نہیں ہے، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، بہت لمبی ڈیبیٹ ہے۔ بڑے بڑے مولوی اس کے اوپر جو ہے مختلف رائے رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو تو میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ یہ احتجاج آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور ایک احتجاج طالبان کی جانب سے بھی کروایا گیا۔ تو بھائی ایٹ دی اینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے مرضی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے ہو جائیں، باتیں ہو جائیں، صورتحال پیش کر دی جائے، رزلٹ یہی ہوگا جو پاکستان کا رزلٹ ہے۔ ہوگا کیا؟ مکس کلچر۔ کلچر کیا ہوگا؟ مکس۔ اگر امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تو یاد رکھ لیجئے کام جو ہے وہ سنورنے کے بجائے مزید بگڑ جائے گا۔ اگر مہر لگاؤ گے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے، تم چپ کرا لو گے، زنجیروں کے ذریعے احتجاج جاری رہے گا۔ اسی لیے طالبان کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ لچک، بہت زیادہ لچک دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر ہرات کے اندر پورا عاشورہ کروا دیا، پہلے نہیں ہوتا تھا، اب کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی پابندی نہیں ہے، جو جس عقیدے پر ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اب خواتین کا معاملہ جو ہے نا، یہ تو دنیا کے اندر ہمیشہ سے اس معاملے پر تو کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ تو یہ جو ہے نہایت جو ہے اس وقت پیچیدہ، سنجیدہ اور نازک معاملہ۔ اس کو گزارش یہی ہے ہماری کہ تھوڑے احسن انداز میں اور اتفاق رائے سے اگر اس کو حل کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ دنیا کی نظر میں جب سے افغانستان کا ایشو کھڑا ہوا ہے تو اس سے پہلے بھی مسلم ورلڈ کو، مسلم دنیا کو، مسلم معاشرے کو، مغرب میڈیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی آپ کو رعایت دے دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ اے ایف پی بھی لکھ دیا، لکھا ہوا ہے یہ کس کی پکچر ہے۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ دنیا کی نظر میں مسلم خواتین، یہ پکچر پیش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ حجاب، اس میں بتا دیا حجاب میں ہوتا کیا ہے، اور یہ پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ دائیں جانب پہلی پکچر، اس کے اندر آپ کیا کر لیتے ہیں، اسکارف کے ذریعے چہرہ کور کر لیتے ہیں، کان کور ہوتے ہیں، صرف فیس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو انہوں نے حجاب دکھا دیا، پھر دوسری طرف کیا چادر دکھا رہے ہیں، کلاک ہوتا ہے، پھر اس نے پوری باڈی کو کور کیا ہوا تھا۔ خاص طور پہ ایرانی لوگ جو ہے وہ اس طرح کا حجاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور وائل ہیڈ از کورڈ اینڈ فیس ریمینز ویزیبل، چہرہ جو ہے وہ اس کے اندر نمایاں ہوتا ہے کہ چادر کے ذریعے اپنے آپ کو چھپا لیتی ہیں خواتین۔ اور پہلا حجاب ہو گیا، دوسری چادر ہو گئی، تیسرا ہے نقاب۔ اب یہ نقاب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سب کچھ کور ہوتا ہے۔ اب یہ آیا کہاں سے، کدھر سے آیا؟ ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو وہابی خواتین ہیں وہ اس کو اپناتی ہیں، اور مینلی جو اربن ایریاز ہیں ہمارے، اس کے اندر مسلم جو اربن ایریاز ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ، آپ کو یہ کیا ملے گا، یہ نقاب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو بات ان کی ہو گئی ٹھیک، چلو بھائی مان لی۔ اب آ گیا برقع، ٹوپی والا برقع، فل ویل ٹریڈیشنلی
ٹریڈیشنلی worn by پشتون ان افغانستان. دیکھیں یہ ہے زیادتی. یہ پوری دنیا کے اندر میسج جا رہا ہے. وہ نام بھی لکھ دیا کون سی ایجنسی ہے اس کا. اب یہ بتائیں یہ کون سا پشتون کا ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. میں نے ڈیفرنٹ پشتونوں سے بات کی ہے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے کلچر کا یہ حصہ ہے. تو انہوں نے کہا کلچر کا حصہ نہیں ہے. بعض لوگ کرتے ضرور ہیں لیکن یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. یہ ٹوپی والا برقع. اب یہ کوچی لوگ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں. یہاں سے آپ شوکت خانم چلے جائیں وہاں پہ آپ کو جو ہے افغانی مل جائیں گے. یہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو پشاور چلے جائیں. ہاسپٹلس کے اندر آپ کو بڑی تعداد میں افغانی مل جائیں گے. 30 لاکھ تو تقریباً افغانی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹوپی والا برقع کر رہے ہیں. تو یہ آپ خود جب دکھائیں گے تو اور کہیں گے کہ یہ پشتون ان افغانستان ٹریڈیشنلی، تو یہ تھوڑی زیادتی ہے. کمپلیٹلی کور ہیڈ یہ سارا اس کو بتا دیا، اور ایک جالی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو ٹوپی والا برقع ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. ٹوپی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، اوپر جالی ہوتی ہے سامنے، اور پوری خاتون جو ہے اس کے اندر ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. یہ دیہاتوں کے اندر خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے جو دیہات ہیں وہاں پر آپ کو یہ برقع ملے گا. اب یہ آیا کہاں سے؟ اس کو چھوڑ دیجیے. اب اس کو اوبلیگیٹری انڈر طالبان رول، اور انہوں نے لکھ دیا کہ یہ طالبان رول کے اندر کیا ہے؟ لازم ہے. یہ تصویر ہے، یہ چل رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر تصویر پھر رہی ہے. تو طالبان کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹوپی والے برقعے ہوں. حالانکہ انہوں نے آڈیٹوریم میں جو خواتین بٹھائی ہے ان میں سے کوئی ٹوپی والا برقعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بنانا بھی بڑا مشکل ہے بھائی. بڑی محنت لگتی ہے اس کے اوپر. یعنی پوری جو دنیا ہے مسلمانوں کو وہ ایسے ان کی خواتین کو ایسے پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور یہ دکھا رہی ہے کہ بہت بڑا کوئی ظلم جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ چیزیں جو ہیں ٹریڈیشن کا حصہ ہماری دکھائی جا رہی ہیں جو کہ ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے. کہاں سے آ گئی؟ انڈیا سے آ گئی. ہندوؤں سے قبول کر لی ہم نے. وہاں پہ خواتین کیسی ہوتی تھیں، ادھر کیسی ہوتی تھیں، پھر یہ کیا آ گیا، یہ کیا سلسلہ بن گیا، یہ اتنے ڈفرینسز کیوں ہیں؟ یہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہے بھائی. اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن دیکھ لیجئے دنیا کی نظر میں اب مسلم خواتین کیسی ہیں.